بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جھوٹ بولنے کے بارے میں جو اللہ پاک کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ اسلام میں سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے اور جھوٹ سے بچنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ حکم کئی مقامات پر مختلف انداز میں آیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ ایسے دشمن کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ اور اللہ پاک مزید فرماتے ہیں، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ ایک مقام پر شیطان اور جھوٹے کا تعلق ان الفاظ میں آیا ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ ترجمہ: جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ عربی میں لعنت کی معنی ہے اللہ کی رحمت سے محرومی۔ آپ خود سوچیں کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ خود لعنت بھیجے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اور جھوٹ بولنے کے بارے میں کچھ احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ جنت میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے اور وہ ایمان سے بھرپور ہو جاتا ہے، اور جو ایمان سے بھرپور ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا کہ دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرے گا، اور جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرے گا، اور جو کفر کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جھوٹے کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اور دوزخ کے 7 طبقے ہیں۔ جس طبقے میں سب سے سخت اور اذیت ناک سزا ہوگی وہ منافقین کا ٹھکانہ ہوگا، یعنی دوزخ میں منافقین کی حالت کافروں سے بھی بدتر ہوگی۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل میں فرق ہو۔ لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے اندر منافقوں والی کوئی علامت ہو تو موجود تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ 3 نشانیاں بتائی ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب امین بنا جائے تو بے ایمانی کرے، اگرچہ وہ نمازی اور روزے دار کیوں نہ ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہلاتا ہو۔ اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ جو منافق ہوگا وہ یقینی طور پر جھوٹا ہوگا۔ اس بارے میں قرآن مجید کی سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور منافق اور جھوٹ تو اکٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن مسلمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب ذرا منافقین کے سربراہ کے بارے میں بھی جانیے۔ منافقین کے سربراہ کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ بظاہر مسلمان تھا اور نماز سے بہت پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو سب کو کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔ یہ نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے ادا کرتا تھا۔ ایسے متقدی کو باقی متقدیوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بدبخت نے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور اسلام کے خلاف کام کیا۔ اس کے بیٹے کا نام بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو سچے مسلمان تھے
جب یہ رئیس المنافقین فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عطا فرمایا کہ اسے بطور کفن دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ نماز پڑھائی۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم تھا، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم نازل فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کی بخشش نہیں ہونے والی۔ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو گے پھر بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 80۔ اس کے بعد اسی سورہ کی آیت نمبر 84 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھانا۔ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص کسی بھی قسم کا جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے، اور منافق کی ہرگز بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ جس منافق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا اور اپنا کرتا بھی اسے کفن کے لیے دیا، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ جھوٹ بولنے کے بارے میں مزید چند باتیں۔ کچھ لوگ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز یا اتنی رقم دیں گے، اور بعد میں وہ وعدہ پورا نہیں کرتے۔ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک خاتون نے اپنے کمسن بیٹے کو بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ اس بچے کا نام عبداللہ بن عامر تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ تم نے کہا اور بچے کو دیا کچھ نہیں۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کو کھجور دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے اعمال نامے میں جھوٹ لکھا جاتا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت یزید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر ہم کسی چیز کی خواہش رکھیں لیکن کہہ دیں کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں، جیسے کوئی شخص دوسرے کو کھانے کے لیے کسی چیز کی پیشکش کرتا ہے اور وہ تکلف میں آ کر کہہ دیتا ہے کہ اسے کھانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے اور مزاح پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھوٹ سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص برباد ہو جو ایسی بات بیان کرتا ہے تاکہ اس سے لوگ ہنسیں، لہٰذا وہ جھوٹ تک بول جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے بربادی ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو خیانت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے۔ اگر تم اپنے بھائی سے ایک جھوٹی بات کہو جبکہ وہ تمہیں سچا سمجھتا ہو۔ جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان جو کچھ سنے اسے تحقیق کیے بغیر دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا یہ جھوٹ کافی ہے کہ جو سنے وہ کہتا پھرے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی شدت کو سمجھتے ہی نہیں، لہٰذا ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم کسی طرح سے جھوٹ میں ملوث تو نہیں، اگر ہیں تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں۔